اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ سنشائن ہربل مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ اثردار دوا، اس کے علاوہ وزن بڑھانے اور موٹاپا کم کرنے کے لیے لاجواب دوائیں انڈیا میں کہیں بھی حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو اور ہر طرح سے آپ چینل کی مدد کیجئے۔ آئیے ناظرین، آج 14 شعبان یعنی آج کی جو رات ہوگی وہ نصف شعبان کی، جسے ہم شب برأت کہتے ہیں۔ میں بیان کے لیے آیا ہوں سورت شہر میں۔ ابھی جمعہ کا بیان میرا مسجد بلال میں ہوگا اور رات کا بیان پھر اون میں ہوگا شب برأت کے تعلق سے۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ آج میں باقاعدہ، جیسے میں سفر میں ہوتا ہوں تو آڈیو کی شکل میں خبریں بھیجتا ہوں، لیکن آج الحمدللہ ہمارے مفتی آصف صاحب بومبے والا، مولانا آصف بومبے والا، جو جامعہ اشرفیہ راندیر میں استاد ہیں، میں انہی کے اسٹوڈیو میں حاضر ہو گیا ہوں، تو ویڈیو کی شکل میں مجھے آج خبریں پہنچانے کا موقع مل رہا ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ آپ نے دیکھا ہوگا یوٹیوب پر ایک چینل چلتا ہے آسان دین کے نام سے، جس میں مفتی آصف صاحب، مولانا آصف صاحب بومبے والا، بہت جیسے نام ہے نا آسان دین، ویسے ہی بڑے آسان طریقے سے دین کی باتوں کو، دینی مسائل کو امت تک پہنچاتے ہیں۔ بلکہ جو ساتھی نہیں جڑے ہوں گے، میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ آسان دین سے جڑ جائیں، سبسکرائب کر لیں۔ ڈسکرپشن میں اس کی لنک بھی چینل کی دی جا رہی ہے، اور میں سورت کے تمام ساتھیوں سے گزارش کروں گا کہ رات کا جو اون میں شب برأت کا جو تفصیلی بیان ہوگا اس میں تمام لوگ حاضر ضرور رہیں۔ آئیے ناظرین، پہلی بڑی خبر آ رہی ہے کرناٹک سے۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ کرناٹک میں نیچ ناٹک شروع ہوا تھا، بڑا گھٹیا ناٹک شروع ہوا تھا، کیونکہ بی جے پی کی حکومت ہے، اور جہاں بی جے پی کی حکومت ہے گھٹیا اور نیچ حرکتیں وہاں شروع ہے۔ تو حجاب کو لے کر جو غیر ضروری طور پر مدعا بنایا گیا تھا، یو پی کا الیکشن تو اس پر جیت ہی گئے ہیں، لیکن اس نیچ ناٹک کی وجہ سے پورا ملک متاثر ہوا، اور آپ جانتے ہیں کہ 2 دن پہلے کرناٹک ہائی کورٹ نے حجاب کو لے کر جو فیصلہ سنایا، مسلم تنظیمیں اور تمام سیکولر اچھے ذہن بھی اس کو قبول نہیں کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ تو سنویدھان کے خلاف ہے، کیونکہ رائٹ ہے، سنویدھان نے رائٹ دیا ہے کہ اپنی مرضی سے آپ اپنے دھرم پر عمل کر سکتے ہیں، اور یہاں کلیئر طور سے روکا جا رہا ہے۔ خیر، لوگوں کا یہ کہنا ہے، لیکن کرناٹک کی جتنی ریاستیں کرناٹک ہے، وہاں کے مسلمانوں نے زبردست اتحاد کا مظاہرہ کیا، اور جس طریقے سے وہاں پر علماء کرام نے بند کا اعلان کیا تھا کہ 17 جنوری کو پورا کرناٹک بند رہے گا، تو مسلمانوں نے بالکل اتحاد کا مظاہرہ کیا۔ حجاب کو لے کر کرناٹک ہائی کورٹ اور کرناٹک حکومت کے خلاف بند کا اعلان کیا، اور منظم طریقے سے کرناٹک بند رہا۔ کوئی ریلی نہیں نکالی گئی، کوئی احتجاج نہیں، کوئی دھرنا نہیں، کوئی آندولن نہیں، کوئی نعرے بازی نہیں، اور منظم طریقے سے پرامن شانتتا پورو انداز میں پورا کرناٹک بند کامیاب رہا، اور عام مسلمانوں نے بھرپور اتحاد کا مظاہرہ کیا، جبکہ مسلم عوامی نمائندوں نے، عوامی جو نمائندے ہیں، خبریں آ رہی ہے کہ ان کا کوئی رول اس میں نہیں دکھائی دیا۔ میں آپ کو بتا دوں کہ کرناٹک کے ہبلی سے ہمارے رپورٹر ریاض بھائی بومبے والا نے بھی ساری ویڈیوز روانہ کی ہے کہ پوری طریقے سے مسلم دکانیں اور مسلم ایریاز، کاروبار، تجارت، بزنس کے سینٹرز بند رہے، اور پرامن طریقے سے یہ بند کامیاب رہا۔
چلیے آئیے ناظرین، دوسری بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے کہ کورونا پھر بے قابو ہو گیا ہے اور افریقی یورپین کنٹریز، چائنا اور اسرائیل میں نئے کیسز تیزی سے بڑھنے لگے ہیں۔ کورونا پھر بے قابو ہو گیا ہے اور نئی لہر کا خطرہ بتایا جا رہا ہے۔ تو مجھے اس خبر کو بولتے ہوئے تھوڑا سا افسوس بھی ہو رہا ہے کہ بھئی ہاں، بھارت میں بھی اب تیزی سے بڑھ سکتا ہے کیونکہ یو پی کے الیکشن ہو گئے ہیں اور بہت سارے الیکشن ہو گئے ہیں، تو اب بھارت میں بھی بڑھ سکتا ہے۔ اور ویسے بھی رمضان قریب آ رہے ہیں اور جیسے جیسے لوگ کہتے ہیں رمضان قریب آتا ہے تو کم بخت کورونا باہر آتا رہتا ہے۔ تو خیر، خبر تو یہ ہے کہ کورونا بے قابو ہو گیا ہے اور نئی لہر کا خطرہ ہے۔ بس میں یہی دعا کروں گا کہ اللہ آپ کی، ہماری، ہم سب کی حفاظت کرے، بلکہ میں تو بھارت کے لیے دعا کروں گا کہ کورونا وائرس سے زیادہ گھٹیا اور نیچ وائرس جو نفرتوں کا چلایا جا رہا ہے، چاہے وہ دی کشمیر فائلز کے ذریعے سے ہو یا حجاب کے ذریعے سے ہو، اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں، آپ بھی دعا کرو کہ اس پیارے ملک کو اللہ نفرتوں کے وائرس سے محفوظ رکھے۔ آئیے ناظرین، حجاب کو لے کر بڑی خبر یہ آ رہی ہے کہ حجاب کو لے کر جماعت اسلامی نے اور وحدت اسلامی نے، رضا اکیڈمی نے، علماء اہل سنت نے، جمعیت علماء نے، تمام نے ہی عدالتی فیصلے پر عدم اطمینان ظاہر کیا اور عدالت عقیدے کے خلاف لباس پہننے کا حکم نہیں دے سکتی، اس بات کا اظہار کیا۔ ایکچوئل میں کرناٹک ہائی کورٹ نے جو فیصلہ سنایا ہے اس کو لے کر تقریباً سبھی بے چین ہیں اور یہ مانا جا رہا ہے کہ کرناٹک میں بی جے پی کی حکومت ہے اور جہاں جہاں بی جے پی کی حکومت ہے اس کا اثر اور اس کا دباؤ افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ عدالتوں اور عدالتوں کے ججوں پر بھی پڑ رہا ہے یا ڈالا جا رہا ہے۔ اس لیے کرناٹک ہائی کورٹ کے فیصلے کو تمام ہی تنظیمیں یوں سمجھیے کہ ایک حد تک ماننے کو تیار نہیں ہے اور سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹانے کی بات کی جا رہی ہے۔ آئیے ناظرین، مہاراشٹر کی بڑی خبر اس وقت ممبئی سے ہمارے رپورٹر مفتی ابو ایوب نے بتایا کہ نواب ملک جو این سی پی کے ترجمان اور قد آور نیتا ہے اور وزیر ہیں، منتری ہے، آپ جانتے ہیں کہ انہیں ای ڈی کا شکار بنایا گیا یا ای ڈی کا استعمال کر کے جال پھینکا گیا، تو شاید یہ غلط نہیں ہوگا، بلکہ اپوزیشن پارٹیاں اور مہا وکاس اگاڑی تو کہہ رہی ہے کہ بڑی نیچ اور گھٹیا حرکت بی جے پی کر رہی ہے اور اپوزیشن کو دبانے کے لیے سی بی آئی اور ای ڈی کا استعمال کر رہی ہے۔ اسی کا شکار نواب ملک ہوئے ہیں کیونکہ نواب ملک لگاتار پول کھول کر رہے تھے، لیکن ابھی بڑی خبر آ رہی ہے کہ نواب ملک کی ضمانت کے لیے 3 کروڑ کا مطالبہ کیا گیا۔ آخر نواب ملک صاحب کے بیٹے نے ایف آئی آر درج کروا دی ہے۔ ایک پولیس افسر نے جمعرات کو یہ جانکاری دی۔ نواب ملک کو ای ڈی نے گزشتہ ماہ منی لانڈرنگ کیس میں گرفتار کیا تھا۔ ناظرین، اس وقت دی کشمیر فائل جو ایک فلم آئی ہے جس کے ذریعے سے پورے ملک میں نفرتوں کا ماحول بن گیا ہے، بلکہ بنایا جا رہا ہے، اور جب خود بی جے پی اس کا پروموشن کر رہی ہے تو آپ سمجھ جائیے کہ وہ فلم کس کے اشارے پر بنائی گئی ہے۔ اس لیے اب تمام لوگ یہ کہہ رہے ہیں، اپوزیشن پارٹیاں بھی یہ کہہ رہی ہے کہ دی کشمیر فائلز جو ہے 2024 کی تیاری بالکل نیچ اور گھٹیا طریقے سے بی جے پی نے شروع کر دی ہے، نفرتوں کا ماحول بنانا شروع کر دیا ہے۔ اسی کو لے کر اسد الدین اویسی کا بھی بڑا بیان آیا ہے۔ انہوں نے پی ایم مودی اور بی جے پی پر الزام لگاتے ہوئے صاف طور سے یہ کہا ہے کہ بی جے پی پروپیگنڈا فلموں سے اوپر اٹھیں، گھٹیا اور نیچ سیاست نہ کریں، ملک ٹوٹ جائے گا، ملک ختم ہو جائے گا۔ اور میرا ایک جملہ ہے کہ جب ملک ہی نہیں بچے گا تو کیا تم لاشوں پر حکومت کرو گے؟ آئیے ناظرین، اتر پردیش کی ایک بڑی خبر بلند شہر سے آ رہی ہے۔ جی آپ جانتے ہیں کہ بلند شہر میں این آر سی کے وقت میں، اسی وقت میں ایک فساد پھوٹ پڑا تھا اور اس فساد میں باقاعدہ بھگوا دھاری آتنکوادیوں نے انسپیکٹر سبودھ کا بھی قتل کر دیا تھا۔ اب انسپیکٹر سبودھ کے قتل کو لے کر یہ خبر آ رہی ہے کہ ان کے قتل کے 5 ملزمان سمیت 36 افراد کے خلاف غداری کا مقدمہ چلانے کو منظوری مل گئی ہے۔ ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے، ریاست مہاراشٹر کے شیوسینا کے قد آور اور دبنگ نیتا سنجے راؤت کا دی کشمیر فائلز اس فلم کو لے کر بڑا پیارا بیان آیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ سنجے راؤت نے کہ فلم پر سیاست کرنے کے بجائے پاکستان کے قبضے میں جو کشمیر ہے اس کو واپس لیا جائے
اور کشمیر کو ہندوستان میں ضم کرنے کی بات ہونی چاہیے۔ اجیت دادا پوار نے دی کشمیر فائلز کے لیے ٹیکس معاف کرنے کے بی جے پی کے مطالبے کو مسترد کر دیا۔ اب دو چیزیں اس میں ہیں کہ واقعتاً سنجے راؤت نے بڑا زبردست بات کہی ہے کہ وہ جو کشمیر پاکستان کے قبضے میں ہے، 56 انچ کے سینے، اگر تجھ میں دم ہے تو وہ کشمیر پاکستان سے حاصل کرنے کی کوشش کر، فلم پر سیاست مت کرو، گھٹیا حرکت مت کرو، ملک میں توڑ اور نفرتیں مت پھیلاؤ۔ اور بی جے پی اس فلم کو ٹیکس فری کرنے کا مطالبہ کر رہی ہے، یعنی اس سے کلیئر ہو گیا کہ فلم بنائی ہی گئی ہے بی جے پی کے اشارے پر، اور فائدہ ہوگا صرف اور صرف بی جے پی کو۔ جبکہ میں اندھ بھکتوں اور گوبر بھکتوں سے کہہ رہا ہوں کہ پاگلو، جاہلو، پہلے یہ دیکھو کہ جس وقت 1990 میں کشمیری پنڈتوں پر ظلم کیا گیا تو اس وقت کس کی حکومت تھی؟ ابا جی کی حکومت تھی، اپنے ابا جی کی حکومت تھی۔ پہلے یہ دیکھو، کانگریس کو اس کا ذمہ دار مت بناؤ، بلکہ جاہلو لوگ یہ کہہ رہے ہیں سوشل میڈیا پر کہ اس وقت اپنے ابا جی کی حکومت تھی، اور آپ ابا جی سے سوال کرو کہ ابا جی آپ کیا کر رہے تھے اس وقت جب کشمیری پنڈتوں پر ظلم ہو رہا تھا۔ تو خیر، اب شیو سینا بھی دی کشمیر فائلز اس فلم کو لے کر میدان میں کود پڑی ہے اور گھٹیا اور نیچ سیاست کی نندا کر رہی ہے۔ آئیے ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں، میں آپ کو بتا دوں کہ OIC نے پاکستان کانفرنس میں حریت کو بھی بلایا ہے، مدعو کیا ہے۔ دہشت گرد حریت کانفرنس کو مدعو کرنے پر ہندوستان نے آبجیکشن، اعتراض جتایا ہے۔ ہندوستان نے پاکستان کے راجدھانی اسلام آباد میں ہونے والے آئندہ OIC اجلاس کے لیے حریت کانفرنس کو مدعو کرنے کے لیے اسلامی تعاون تنظیم پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ وہ OIC سے دہشت گردی اور ہندوستان مخالف سرگرمیوں میں شامل دہشت گردوں کی حوصلہ افزائی کی توقع نہیں کرتا ہے۔ یعنی اس کانفرنس میں حریت کو بلانے پر ہندوستان نے اعتراض جتایا ہے۔ ناظرین، اس وقت ریاست مہاراشٹر کے مراٹھواڑہ کے مشہور تاریخی قدیم شہر اورنگ آباد، وہاں پر ایک بڑا دینی تعلیمی مرکز ہے، قدیم ادارہ ہے، جامعہ اسلامیہ کاشف العلوم۔ میں آپ کو بتا دوں کہ اسی مدرسے سے میں نے بھی باقاعدہ سند عالمیت حاصل کی ہے، وہیں پر میری عالمیت تک مکمل تعلیم ہوئی ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ جامعہ اسلامیہ کاشف العلوم جو وہاں کی قدیم مسجد، جامع مسجد کے احاطے میں واقع ہے، وہاں پر گزشتہ 2 دن پہلے دستار بندی اور جلسہ عام کا انعقاد عمل میں آیا تھا۔ اس میں ہزاروں طلباء، علماء، حفاظ و قراء بن کر دین کی خدمت انجام دینے کے لیے جو وہاں سے فارغ ہوئے ہیں، ان تمام بچوں کی حوصلہ افزائی، ان کی دستار بندی کی گئی۔ اور اس الوداعی اجلاس میں اس سال کے تعلق سے بتایا گیا کہ تقریباً 54 طلباء فراغت حاصل کر کے علماء کرام کے صف میں شامل ہوئے ہیں، جس پر 16 مارچ کو بعد نماز عشاء احاطہ جامع مسجد میں زیر سرپرستی الحاج عبدالجبار حاجی محمد غوث صدر مجلس عاملہ اور زیر صدارت مولانا محمد نسیم الدین مفتاحی صدر مدرس جامعہ اسلامیہ کاشف العلوم ایک جلسہ عام کا انعقاد عمل میں آیا تھا، جس میں تقریباً یوں سمجھیے کہ آس پاس ہی نہیں بلکہ مہاراشٹر بھر کے قدیم فارغین طلباء نے بھی اس اجلاس میں حصہ لیا اور ہزاروں کی تعداد میں علماء اس اجلاس عام میں شریک رہے۔ آئیے ناظرین، اس وقت آخری بڑی خبر بھی میں اس سے کہوں گا، اپیل بھی میں اس سے کہوں گا، اور ایک یوں سمجھیے کہ دینی بیداری بھی میں اس سے کہوں گا۔ مفتی آصف صاحب، مولانا آصف صاحب بمبے والا، جو آسان دین کے ذریعے سے آسان انداز میں دین پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں اور دینی مسائل پہنچاتے ہیں، مفتی آصف صاحب نے کہا کہ مفتی صاحب اب آخری خبر آپ یہ بول دیجئے تاکہ لوگوں کو یہ بھی پتہ چل جائے کہ آج ہی کے دن 14 شعبان ہے، اور آج بعد نماز عصر غروب کے بعد آج نصف شعبان یعنی 15ویں شب شروع ہو جائے گی، جسے ہم شب برات کہتے ہیں۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ آج ہی شب برات ہے، لیکن خاص طور سے میں آپ تمام سے اپیل کروں گا کہ جو غیر ضروری رسومات ہے، جس کا اسلام، دین، قرآن، نبی سے کوئی لینا دینا نہیں، ان تمام چیزوں کو بالکل نہ کریں۔ مسجدیں سجانا اسلام میں نہیں، حلوے، پوری، پراٹھے، دیگیں، کھیر اور نہ جانے سویاں، یہ کوئی تہوار نہیں
ہے یہ ایک بڑی بابرکت رات ہے، اس میں آپ اور اس میں انفرادی عمل ہوتا ہے، آپ اپنے گھروں میں عبادت کر سکتے ہیں، اور عبادت بھی واجب یا فرض نہیں ہے، آپ اپنے گھروں میں عبادت کر سکتے ہیں، اور قبرستان جانا جتے کے جتے اور ہجوم کے ہجوم، مجمع کے مجمع، اور پھر قبرستان میں بھی لیٹنگ، ایسا لگتا ہے کہ آج پورے مردے اٹھ کر ملاقات کرنے والے ہیں، تو یہ سب غلط باتیں ہیں۔ ہاں یہ برکت والی رات ہے، فضیلت والی رات ہے، اللہ کے سامنے جو کچھ بھی آپ عبادات اس کے حضور پیش کر سکتے ہیں پیش کیجئے، اور خاص طور سے اس پیارے ملک کے لیے بھی دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس پیارے ملک کی کورونا وائرس سے، ہر وائرس سے، نفرتی وائرس سے، ظالم حکومت سے اور ظالموں سے، قاتلوں سے، نفرتی چنٹوؤں سے اللہ حفاظت فرمائیں۔ آج کی اس برکت والی رات میں آپ یہ دعائیں ضرور کریں، اور میرے لیے بھی آپ خاص دعا کریں کہ میں سفر میں بھی ہوں تو آپ تک خبریں روانہ کر رہا ہوں، لگاتار پروگرام سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے طاقت قوت بخشے اور اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں۔